بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ پر میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج جو سٹارٹنگ کے پوائنٹس ہیں یہ کسی یونیورسٹی کی ورکشاپ تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی کی تھی، لیکن کہ کافی خستہ حال ہوا ہے یہ۔ اچھا، اس میں کیا ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ ڈبٹ پلس فرسٹریشن، لاس آف موٹیویشن۔ جب آپ اپنے ایم کے لحاظ سے ویل ڈیفائن نہیں ہوتے، یعنی کہ وہی جو شک والی بات، پتہ نہیں نماز پڑھنے کا فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں میں اللہ کے احکامات مانوں گا یا مانوں گی تو اس سے میرے پاس سے یہ والے لوگ تو نہیں ہٹ جائیں گے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، ایسا تو نہیں مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا کنفیوژن ہو کسی چیز کے اندر اور فرسٹریشن ہو تو آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی مستقل مزاجی کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ایٹ دا ایج آف میرا خیال سے 10 یا 11 میں نے 23 گھنٹے کام کرنا شروع کیا تھا، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ کام چلتا ہے۔ میں نے گھر پہ امی ابو کے ساتھ 16 سے 18 سال گزارے، الحمدللہ۔ جانتے ہیں گواہان، اس کے بہت سارے گواہان موجود ہیں کثرت سے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں میری جو کنسلٹنسی میں ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ آنرشپ لی ہے تو الحمدللہ۔ ابھی تو باقاعدہ کسی نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں تو آپ کا خیال کون کرتا ہے؟ میں نے کہا جس کا کوئی دنیا میں نہیں ہوتا تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے دنیاوی لوگ میرے بہت زیادہ ہیں جو میرے خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی موٹیویشن قائم کرنے کے لیے آپ کو شک اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، یقین کریں، انہوں نے پردہ اس وجہ سے چھوڑ دیا، ان کو یہ لگتا ہے کہ پردہ ان کے رستے کی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے داڑھیاں اس وجہ سے کٹا دیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھیاں ان کے ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اس میں تو جب انہوں نے رکھی تھی تو اس کا مطلب وہ ویل ڈیفائن نہیں تھے، اور آج جب چھوڑی ہے تب بھی ویل ڈیفائن نہیں ہے۔ تو دیٹ وائی موٹیویشن کے لیے کیوں میں بار بار مینٹور کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مینٹور کے ساتھ پورے سیشن کر کے کسی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے تب میرا نہیں خیال کہ پھر فرسٹریشن ہوگی، پھر کسی طرح شکوک و شبہات ہوں گے۔ پھر ایک پوائنٹ اس میں ورکشاپ میں نے بتایا کہ ورک پلس فن، یعنی کہ آپ کو کام کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے اسکلفل ورک، یعنی کہ وہ آپ کی اسکل ہو جائے گی۔ آپ یقین کیجئے گا، بچوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہوں تو بچے کو اگر میتھمیٹکس سمجھ نہیں آ رہی نا تو وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے میتھ پڑھتے ہوئے۔ اسی کے بجائے اگر اسے میتھ میں مزہ آنا شروع ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں بولے گا کہ آج میتھ نہیں پڑھنا، یا آج یہ کام نہیں کرنا، آج وہ کام نہیں کرنا۔ جیسے مجھے جو ہے کام کرنے میں کبھی ڈسٹربنس نہیں، کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے، صحیح ہے۔ تو وہ آپ کی اسکل بن جاتی ہے۔ اسکل کے اندر آپ کریٹیوٹی لے کر آ جائیں، اسکل کے اندر آپ کریٹیوٹی لے کر آ جائیں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ آپ آرٹ بن جاتا ہے اور آپ آرٹسٹ بن جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی طرح کی میری کنسلٹنسی ہے اس کے اندر نئی نئی چیزیں میں نے ایجاد کی، نئی نئی انسٹرومنٹ ایجاد کیے، نئی جیسے ابھی میری 12 in 1 ایک وہ ہے تھراپی چل رہی ہے کہ 12 یونیک طرح کی تھراپیز کو ملا کے میں نے ہیومن باڈی کا سولوشن نکالا ہے، الحمدللہ۔ تو کیا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ آرٹسٹ لکھتا ہوں۔ تو اگر آپ کو اپنے کام میں مزہ نہیں آ رہا تو آپ کی وہ اسکل نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر جدت نہیں لا سکے، نئی سے نئی چیز آپ انٹروڈیوس نہیں کروا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ہے آپ آرٹسٹ نہیں بنے اس کام کے لیے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اگر کہ اپنی فیلڈ کے لحاظ سے چیز اچیو کرنی ہے تو اسے آرٹسٹ بننا پڑے گا۔ پیوند والا درخت کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے درختوں کی پیوند کی جاتی ہے، اس کے پھل میں وہ مزہ نہیں آتا جو اوریجنل دیسی پھل میں ہوتا ہے۔ آپ جانور لینے کے لیے جائیں، جو دیسی جانور ہوگا وہ مہنگا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ ہربل ٹریٹمنٹ میں جائیں تو دیسی، ہمارے گھر یہ لگے ہوئے تھے، کریلے لگے ہوئے تھے، تو دور سے ایک بوڑھی خاتون آئیں، کہتی ہیں بیٹا 3 کریلے مل جائیں گے؟ میں نے کہا اماں 3 سے زیادہ دے دیں گے، خیریت؟
کہتے ہیں حکیم نے کہا ہے کہ دیسی کریلا کھانا، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ لوگوں نے دیسی کریلے لگائیں گے. تو کیا ہے کہ زندگی کو بھی پیون زدہ نہ بنائیں، زندگی کو خدا کے لیے کہ اوریجنل جیسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ویسی کریں. ویسے کریں گے تو پھر آپ کو آؤٹ پٹ بھی نظر آئے گا. پھر ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کاسٹ آف سکسیس. دیکھیں ہر چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آج الحمدللہ اگر میں اس نہج تک آیا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ویٹنگ میں ہوتے ہیں الحمدللہ ہم سے ٹائم لینے کے لیے. اس کی یہ ہے کہ میں نے ایک عرصہ دراز لگایا، 23 گھنٹے کام کیا، نئی نئی ڈرائنگز ڈیزائن کی، ہیومن باڈی ہو، بزنس ہو. آپ نیٹ پہ لکھیں بزنس پلان بائی صغیر احمد، الحمدللہ ٹاپ ریٹنگ کا میرا بزنس پلان آئے گا. اسی طرح میری تھراپیز کو دیکھ لیں، اسی طرح میری ٹائم ٹپولوجی کو دیکھ لیں. کیا تھا کہ راتوں کی نیندیں لگانی پڑتی ہیں. پھر کیا ہے کہ آپ میں اپنی نفسانی خواہشات ماننی پڑتی ہیں. میں آج تک کسی فالتو فنکشن میں نہیں کیا، آج تک کی بات بتا رہا ہوں، کسی فالتو فنکشن میں نہیں کیا. تو ہمیں کیا ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے. میں نے جیسے کہا تھا کہ علم ایک پاکیزہ چیز ہے، ناپاک لوگوں کے پاس آ ہی نہیں سکتے، ناپاک دماغوں میں آ ہی نہیں سکتا. ابھی کی بات بتاتا ہوں، کچھ دنوں سے میں کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یقین کریں میں نے ساری مثالیں دینے کے بعد یہ کہا کہ یار آپ اللہ کے نافرمان ہو گئے، تب بھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کیا ہے کہ اس میں آپ کو اللہ کا فرما بردار بننا پڑتا ہے، ہر وہ چیز کرنی پڑتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. پھر کیا ہے نمبر آف بکس اپنے برین میں ڈالنی پڑتی ہیں. ایک آدھ دو کتابوں سے نالج نہیں آتا، ہزاروں کے لحاظ سے نہ صرف پڑھنی ہوتی ہے، انہیں سمجھنا بھی ہوتا ہے، اس کو ریفریز کرنا ہوتا ہے، ری ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. پھر یاد ہوگا ابھی پیچھے میں نے کسی سیشن میں کہا تھا حکمت اور ویژن یہ ہے ہر چیز کو رب سے کیسے جوڑا جائے گا. یہ پودا ہے، اس کا قد چھوٹا رہ گیا تو یار اس نے رب میں کیا حکمت رکھی، بونساؤ کے لحاظ سے کر لیں. صحیح بلی ہے وہ اتنے سارے بچے دیتی ہے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. تو ویژن اور حکمت تب بھی آئے گی آپ ہر چیز کو رب سے جوڑیں. تو یہ کاسٹ جب تک آپ نہیں دیں گے، آپ بول لیں کہ آپ ہر طرح کی عیاشی بھی کر لیں، ناپاک دماغ بھی رکھ لیں، آپ کتابیں بھی نہ پڑھیں اور آپ سمجھیں کہ آپ اس شخص کے برابر ہو جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم والا بولا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے جو کہ آپ کو دینی پڑتی ہے. اب آ جاتے ہیں گولڈن بات. آج کا ایک سوال ہے، اسی کو میں نے گولڈن بات کر دیا. مجھ سے ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کہتے ہیں کہ سر آپ کے اتنے زیادہ لوگ دیوانے کیسے ہو جاتے ہیں؟ جیسے اللہ کا شکر ہے کسی بھی جگہ جائیں تو ریشو انکریز کرتے آتا ہے. کہتے ہیں میرے آج تک فرینڈز نہیں بنے، میں نے گفٹ بھی دیے، میں نے بہت کچھ کیا ان کے لیے، لیکن میری فرینڈشپ نہیں بن سکی. تو دیکھیں فرینڈشپ ہونا نہ ہونا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھیے. میں ایک جو چیز بتانے جا رہا ہوں خود بخود ہو جائے گی. میں ایون ان ماؤں کو بھی کہتا تھا جن کے بچے ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، میں کہتا تھا دیکھو بچہ آپ سے متاثر ہی نہیں ہے. اپنے سے متاثر کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کوئی یونیکنیس لانی پڑتی ہے. جیسے بھی آپ نے دیکھا میں نے کہا کہ میں نے ایک نئی تھراپی ڈیزائن کی 12 in 1. صحیح ہے، میں نے NLP کو ایک نئے طریقے سے ڈیزائن کیا. میں نے میتھمیٹک میں ویژول میتھمیٹکس ڈیزائن کیا، ویژول فلاسفی ڈیزائن کی، ٹائم ٹپولوجی ڈیزائن کی. ایک دور تھا میں سال میں 2 سے 4 کتابیں لکھا کرتا تھا، ایک آدھ نئی تھیوری پہ کام کرتا تھا. اس طرح کرتے ہوئے میں نے اپنا ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا جو ایک یونیک لائف تھی. تو دیکھیں آپ نے اگر اپنی رسپیکٹ کروانی ہے تو آپ کو یونیک ہونا پڑے گا. اب یہاں پر اتنے سارے کوے گھوم رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچے تو کوئی خریدے گا، کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. اسی کے بجائے اگر یہاں پر کاکاٹو آ جائے تو میرا خیال سے آدھا علاقہ اس کے پیچھے چل پڑے گا، چاہے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے نہ پہنے، وہ اس کو پکڑنے چلے جائیں گے. یونیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یونیک کرنا ہے اپنے آپ کو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈائمنڈ کے نا جو نام ہوتے ہیں وہ اس کے کٹس کے لحاظ سے ہوتے ہیں. فائن کٹ، صحیح ہو گئی نا،
جینیس کٹ، اس طرح کر کے ان کے نام ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کٹ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اسی ڈائمنڈ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ سے متاثر ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، محلے والے ہوں، آفس والے ہوں، آپ کے ملک والے ہوں، دنیا والے، تو آپ کو اپنے اندر کوئی یونیک اسکل لانی پڑے. جیسے بھی میں نے ایک ورکشاپ کا آپ کو حوالہ دیا تھا، آپ کو آرٹسٹ بننا پڑے گا. آپ کو کسی کام میں ایکسپرٹیز لینی ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے، تو وہ آپ کی اسکل بن جائے گی. پھر اس کے اندر کریٹیوٹی لے کر آئیں گے تو پھر آپ اس کے آرٹسٹ بنیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آرٹسٹ بننا ہے. جب تک آپ آرٹسٹ نہیں بنیں گے تو آپ اس طرح سے نہیں ترقی کر سکتے. اسی میں ان ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا، لوگوں کے تو بہت سے ہوتے ہیں اور وہ آرٹسٹ نہیں ہوتے. آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ بس نیگیٹو آرٹسٹ ہوتے ہیں، ڈرامے باز ہوتے ہیں، اور جو حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں میں وہ یہاں نہیں بتاؤں گا. بس اس کے لیے ایک میں مثال دے دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری دنیا کی ایکٹریس ایسی ہیں جو کپڑے اتار کے سیشن کرتی ہیں، اور وہ ایک ہی دن میں مشہور بھی ہوتی ہیں، پیسے بھی آ جاتے ہیں. تو میں ایسے آرٹسٹ بننے کو نہیں کہہ رہا، میں ہر وہ ہیبٹ کا کہہ رہا ہوں آپ کو جو رب کو قبول ہو. ہر وہ کام کیا کریں جس کو قبر میں جا کے جسٹیفائی کر سکیں. تو پلیز ان کا حوالہ نہ دیں اور اچھی چیزوں کا حوالہ دیا کریں. میرے خیال سے میں نے پیغام اپنا پہنچا دیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.